آج اس نے گہرے رنگ کا شیروانی نمایاں لباس پہن رکھا تھا۔ بال سلیقے سے بنے تھے، چہرے پر سنجیدگی پہلے کی طرح قائم تھی۔ وہ اپنے کسی عزیز سے بات کر رہا تھا، مگر ایک لمحے بعد اس کی نظر اٹھی اور سیدھی جمیل پر ٹھہر گئی۔ جمیل کا دل ایک دم سے دھڑکا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں، مگر چند لمحوں بعد بے اختیار پھر سے سر اٹھایا۔ وہ اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ نگاہ میں نہ گستاخی تھی نہ بے تکلفی، بس ایک خاموش پہچان تھی۔ جمیل کے لبوں پر انجانی سی گھبراہٹ اتر آئی۔ اس نے دوپٹہ سمیٹا اور مریم بیگم کے قریب ہو کر بیٹھ گئی، مگر دل کی دھڑکن معمول پر نہ آ سکی۔ محفل میں شور بہت تھا، مگر ان دونوں کے درمیان ایک خاموشی بول رہی تھی۔ جمیل مریم بیگم کے پاس خاموشی سے بیٹھی تھی۔ ہال کی روشنیاں اس کے چہرے پر نرم عکس ڈال رہی تھیں۔ سامنے اسٹیج پر دلہن بیٹھی تھی۔ ارد گرد تصویریں بنوانے والے لوگوں کا ہجوم تھا۔ کہیں بچے دوڑ رہے تھے، کہیں عورتیں ایک دوسرے سے ہنستے ہوئے مل رہی تھیں۔ مریم بیگم اپنی ہم عمر عورتوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھیں اور جمیل حسب عادت خاموش بیٹھی ارد گرد کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ہی وہی چند لڑکیاں ہنستی مسکراتی اس کی طرف آ گئیں جو مہندی کی رات اس کے ساتھ تھیں۔ ارے جمیل، تم پھر یہاں آ کر بیٹھ گئی، ایک لڑکی نے شرارت سے کہا۔ دوسری فوراً مریم بیگم کی طرف متوجہ ہوئی۔ آنٹی، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم جمیل کو اپنے ساتھ لے جائیں؟ تیسری نے ہنستے ہوئے کہا۔ جی، ہم اسے بور نہیں ہونے دیں گے۔ مریم بیگم نے جمیل کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر بولیں، لے جاؤ بھائی، مگر زیادہ تنگ مت کرنا میری بیٹی کو۔ سب لڑکیاں اس کے ساتھ ہنس پڑیں۔ نہیں آنٹی، ایک نے آگے بڑھ کر جمیل کا ہاتھ پکڑا۔ چلو جی، آج تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ جمیل نے ہلکی سی جھجک کے ساتھ مریم بیگم کی طرف دیکھا۔ انہوں نے سر ہلا دیا۔ جمیل خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑی۔ کچھ دیر بعد مردانہ اور زنانہ حصے کے درمیان ہلچل بڑھ گئی۔ سب لوگ دودھ پلائی کی رسم کے لیے جمع ہونے لگے۔ کہکے، شرارتیں، آوازیں، نوک جھونک، پورا ماحول خوشی سے بھر گیا۔ دلہن کے بھائی اور سہیلیاں ایک طرف تھیں، دولہا کے دوست دوسری طرف تھے۔ سب ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ جمیل بھی ان لڑکیوں کے ساتھ ایک جانب کھڑی تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور کئی دنوں بعد اس کی ہنسی دل سے نکلی تھی۔ جب لڑکیوں نے دودھ پلائی کا گلاس آگے کیا اور بدلے میں رقم مانگنی شروع کی تو سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ پہلے پیسے، پھر دودھ، ایسے نہیں جانے دیں گے، آج جیب خالی کرو۔ جمیل بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں ایک معصوم چمک تھی اور چند فاصلے پر کھڑا وہی نوجوان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شور بھی بہت تھا، مگر اس کی نگاہ صرف جمیل پر ٹھہری ہوئی تھی، جیسے اسے محفل میں باقی کچھ دکھائی ہی نہ دے رہا ہو۔ جمیل نے ہنستے ہنستے ایک لمحے کو سر اٹھایا اور اس کی نظر اس سے جا ملی۔ وہ فوراً سنبھل گئی، نظریں جھکا لیں، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کبھی کبھی خوشی کے ہجوم میں بھی ایک نظر انسان کو سب سے الگ محسوس کرا دیتی ہے۔ دودھ پلائی کی رسم اپنے زور پر تھی۔ کہیں تالیاں بج رہی تھیں، کہیں قہقہے بلند ہو رہے تھے، کہیں لڑکیاں ہنستے ہوئے رقم بڑھانے کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ روشنیوں کی چمک، لوگوں کی آوازیں اور خوشیوں کی ہلچل سے پورا ہال زندہ محسوس ہو رہا تھا۔ جمیل انہی لڑکیوں کے ساتھ ایک طرف کھڑی تھی۔ چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی، مگر طبیعت میں اب بھی وہی جھجک باقی تھی۔ وہ کبھی رسم کی طرف دیکھتی، کبھی ارد گرد کے ہجوم کو۔ اسی لمحے ایک چھوٹی سی بچی، شاید 7-8 برس کی، دوڑتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اس کے ہاتھ میں سنہری رنگ کا ایک چھوٹا سا لفافہ تھا، بالوں میں ربن باندھا تھا اور سانس پھول رہی تھی۔ جمیل چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی؟ بچی نے لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لیں۔ جمیل نے حیرت سے لفافہ تھام لیا۔ کس نے دیا ہے؟ بچی نے معصوم انداز میں پیچھے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ، ان بھائی نے۔ جمیل کا دل بے اختیار دھڑکا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ چند فاصلے پر وہی نوجوان کھڑا تھا، لوگوں کے درمیان خاموش، سنجیدہ، مگر نگاہیں اسی طرف تھیں۔ جمیل ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ جب تک وہ دوبارہ بچی سے کچھ پوچھتی، وہ ہنستی ہوئی پلٹ چکی تھی۔ میں جا رہی ہوں، اور یہ کہہ کر دوڑتی ہوئی ہجوم میں گم ہو گئی۔ جمیل کے ہاتھ میں لفافہ تھا اور دل میں بے شمار سوال۔ اس نے لفافے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ محفل میں شور ویسا ہی تھا، مگر اسے سب آوازیں مدھم سنائی دینے لگیں۔ محفل اپنی رونقوں میں مگن تھی۔ کہیں ہنسی کے فوارے تھے، کہیں بچوں کی دوڑ دھوپ، کہیں برتنوں کی ہلکی آوازیں، کہیں مبارکباد کا سلسلہ۔ مگر اس لمحے جمیل کو یوں لگا جیسے یہ سب شور بہت دور رہ گیا ہو۔ وہ وہیں کھڑی تھی، ہاتھ میں لفافہ تھا، سانس ہلکی ہلکی بے ترتیب، اور سامنے وہی نوجوان چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ لوگوں کے درمیان موجود ہوتے ہوئے بھی اس
الگ محسوس ہو رہا تھا۔ ہال کے کھلے دروازے سے رات کی نرم ہوا اندر آ رہی تھی۔ پھولوں کی خوشبو اس ہوا میں گھل کر ماحول کو اور بھی نرم بنا رہی تھی۔ جمیل کے دوپٹے کے کنارے ہلکے جنبش کھا رہے تھے۔ ماتھے کے قریب چند لٹیں بار بار چہرے کو چھو کر واپس ہٹ جاتی تھیں۔ اس نے ہمت کر کے ایک لمحے کو سر اٹھایا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظر میں بے ادبی نہ تھی، نہ کوئی جلد بازی تھی، بس ایک خاموش ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ پہلی بار نہیں مدتوں سے اسے جانتا ہو، جیسے اس نے جمیل کے چہرے کی خاموشی بھی پڑھ لی ہو۔ جمیل کی پلکیں کانپ گئیں۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ کچھ لمحوں بعد بے اختیار پھر سے سر اٹھایا۔ اب بھی وہ وہیں تھا، لبوں پر نہایت مدھم سی مسکراہٹ، آنکھوں میں نرمی اور چہرے پر ایسا سکون جیسے محفل کے شور سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ جمیل کے لیے یہ سب نیا تھا۔ اسے یوں کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، اتنے غور سے، اتنے احترام سے، اتنے سکون سے۔ ہوا کا ایک جھونکا پھر اندر آیا۔ جمیل نے دوپٹہ سنبھالا اور لفافہ ہاتھ میں مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، بس اتنا جانتی تھی کہ اس لمحے دل میں ایک اجنبی سی روشنی اتر رہی تھی۔ کبھی کبھی محبت شور سے نہیں آتی، بس ایک خاموش نظر کی صورت دل میں اتر جاتی ہے۔ کچھ لمحوں بعد جمیل چونک کر جیسے ہی اپنی سوچوں سے باہر آئی، محفل کا شور پھر سے سنائی دینے لگا۔ کہکے، آوازیں، ڈھولکی کی تھاپ، بچوں کی بھاگ دوڑ، سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر اس کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ اس نے فوراً ہاتھ میں پکڑا لفافہ دیکھا۔ دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں کہ کہیں کسی نے دیکھا تو نہیں۔ پھر جلدی سے اس نے دوپٹے کے پلو کے اندر لفافہ چھپا لیا اور ہاتھ اس نے اپنے قریب سمیٹ لیے۔ چہرے پر سنجیدگی لانے کی کوشش کی، مگر آنکھوں میں اب بھی گھبراہٹ باقی تھی۔ وہ لڑکیاں اب بھی رسم میں مصروف تھیں، کسی کی اس پر توجہ نہ تھی۔ جمیل نے ایک بار پھر بے اختیار سامنے دیکھا۔ وہ نوجوان اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس نے بس ہلکا سا سر جھکایا، جیسے خاموشی سے کچھ کہہ دیا ہو۔ جمیل نے فوراً نظریں پھیر لیں۔ کچھ دیر بعد رخصتی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ حال میں جذباتی سی خاموشی اور بھاگ دوڑ ایک ساتھ پھیل گئے۔ عورتیں دلہن کے ارد گرد جمع ہونے لگیں۔ کوئی دعا دے رہا تھا، کوئی آنسو پوچھ رہا تھا، کوئی سامان سمیٹ رہا تھا۔ اکبر علی خان نے آواز دی، چلو دیر ہو رہی ہے۔ مریم بیگم نے جمیل کو قریب بلایا، کہاں رہ گئی تھی، آؤ چلو۔ جی امی۔ جمیل آہستہ سے ان کے ساتھ ہوئی۔ ہال سے باہر نکلتے ہوئے اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ روشنیوں، لوگوں اور شور کے درمیان وہی نوجوان کھڑا تھا۔ اس کی نظریں اب بھی اس پر تھیں۔ جمیل نے فوراً سر جھکا لیا اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ گھر واپس آتے ہوئے راستہ بہت خاموش تھا۔ سڑکوں پر روشنیوں کے لمبے سائے بکھرے ہوئے تھے۔ گاڑی میں سب شادی کی باتیں کر رہے تھے۔ کھانا اچھا تھا، دلہن بہت پیاری لگ رہی تھی، بہت رش تھا آج، مگر جمیل خاموش بیٹھی رہی۔ اس کا ایک ہاتھ دوپٹے کے اندر چھپے لفافے پر رکھا تھا، جیسے وہ ڈر رہی ہو کہ کہیں یہ خواب بھی کسی کو دکھائی نہ دے دے۔ رات کافی ہو چکی تھی جب وہ سب گھر پہنچے۔ گلی میں خاموشی بچھ چکی تھی۔ کہیں کہیں دور کتوں کے بھونکنے کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ ہوا اور ٹھنڈی ہوئی، درختوں کی شاخوں سے ٹکرا کر سرسرا رہی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا تو اندر حسب معمول سادہ سا سکون تھا۔ شادی ہال کی روشنیوں اور شور کے بعد یہ گھر پہلے سے بھی زیادہ خاموش محسوس ہو رہا تھا۔ مریم بیگم نے آتے ہی دوپٹہ اتارا اور تھکے لہجے میں کہا، ہائے اللہ، آج تو بہت تھک گئے۔ اکبر علی خان نے جوتے ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، ہاں مگر تقریب بہت اچھی تھی۔ احمد اکبر خان موبائل ہاتھ میں لیے سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ کچھ دیر تک ہال میں بس معمول کی باتیں ہوتی رہیں۔ کس نے کیا پہنا تھا، دلہن کیا لگ رہی تھی، کھانا کیسا تھا، کتنی بھیڑ تھی۔ جمیل خاموش کھڑی سب سنتی رہی۔ اس کا دل بار بار دوپٹے کے اس پلو کی طرف جا رہا تھا جہاں لفافہ چھپا ہوا تھا۔ جمیل پانی رکھ دو اور سونے چلی جاؤ، صبح جلدی اٹھنا، مریم بیگم نے بے پرواہی سے کہا۔ جی امی، جمیل نے فوراً جواب دیا۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی۔ اندر داخل ہوتے ہی دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، کھڑکی سے چاندنی کی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میز پر رکھا آئین مدھم سا چمک رہا تھا۔ باہر سے رات کے کیڑوں کی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جمیل چند لمحے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی رہی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنا سانس سنائی دے رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کے پلو میں ہاتھ ڈال کر لفافہ نکالا۔ سنہری سا چھوٹا سا لفافہ اب بھی ویسا ہی گرم محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ کی گھبراہٹ اس میں اتر آئی ہو۔ پھر کانپتی انگلیوں سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک تہہ کیا ہوا سفید کاغذ۔ جمیل نے اسے کھولا۔ صاف، سلیقے دار اور سنبھلے ہوئے حروف میں لکھا تھا، السلام علیکم،
میں معذرت چاہتا ہوں اگر میرا یہ انداز آپ کو ناگوار گزرے، مگر میں نے آپ کو دیکھا اور دل میں آپ کے لیے عزت محسوس کی۔ میں آپ سے نکاح کی نیت رکھتا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس نمبر پر اطلاع دیجیے گا، ورنہ میں دوبارہ کبھی آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ سنان فاروقی۔ آگے نمبر لکھا ہوا تھا۔ جمیل کی آنکھوں میں ایک ایک لفظ ٹھہر گئے۔ اس نے کاغذ کو دوبارہ پڑھا، پھر تیسری بار۔ وہ حیران تھی، کسی نے پہلی بار اس کے لیے کچھ مانگا تھا۔ اسے ڈانٹا نہیں تھا، اسے روکا نہیں تھا، اسے کم نہیں سمجھا تھا، بلکہ عزت سے چاہا تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور وہ کاغذ سینے سے لگا کر چند لمحے بیٹھی رہی۔ کھڑکی سے رات کی ہوا اندر آئی اور پردہ ہلکا سا ہلا۔ جمیل نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی زندگی میں پہلی بار کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، ورنہ اب تک سب دیوار کھڑی کرتے ہوئے آئے تھے۔ صبح حسب معمول اذان کی آواز سے گھر میں حرکت ہونے لگی۔ صحن میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آسمان پر ہلکی نیلاہٹ پھیل رہی تھی اور پرندوں کی آوازیں خاموش فضا میں آہستہ آہستہ گونجنے لگی تھیں۔ مریم بیگم کی آواز ہمیشہ کی طرح کمرے کے باہر سنائی دی۔ جمیل اٹھ جاؤ، بہت کام پڑا ہے۔ جمیل چونک کر اٹھی۔ رات کے سب لمحے ایک دم یاد آ گئے۔ اس نے فوراً تکیے کے نیچے ہاتھ رکھا جہاں وہ کاغذ چھپا کر سوئی تھی۔ کاغذ وہیں تھا۔ اس کے لبوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ جی امی، آ رہی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھی، دوپٹہ اٹھایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ گھر میں سب کچھ ویسا ہی تھا۔ باورچی خانے میں چائے چڑھی ہوئی تھی، صحن میں جھاڑو رکھا تھا۔ اکبر علی خان اخبار لیے بیٹھے تھے۔ احمد اکبر خان موبائل دیکھتے ہوئے ناشتے کا انتظار کر رہا تھا۔ مریم بیگم روٹیاں بیل رہی تھیں، جیسے رات کوئی نئی بات ہوئی ہی نہ ہو۔ جمیل نے خاموشی سے برتن نکال کر میز لگائی، چائے رکھی، پراٹھے گرم کیے۔ جمیل، پانی لاؤ، احمد اکبر خان نے بے توجہی سے کہا۔ جی بھائی، چائے ٹھنڈی ہے اور گرم کر کے لاؤ، مریم بیگم نے پلٹ کر کہا۔ جی امی۔ جمیل ایک ایک کام کرتی رہی، مگر آج اس کے اندر کچھ مختلف تھا۔ پہلے وہ صرف حکم سنتی تھی اور آج اس کے دل میں ایک راز بھی تھا۔ ناشتے کے دوران اکبر علی خان بولے، آج بازار جانا ہے، دوپہر تک سب کام نپٹا دینا۔ جی، مریم بیگم نے جواب دیا۔ جمیل خاموشی سے چائے کپ میں ڈالتی رہی۔ کبھی کبھی وہ بے اختیار اپنے کمرے کی طرف دیکھ لیتی، جہاں تکیے کے نیچے رکھا ایک کاغذ اس کی ساری دنیا بدلنے کی طاقت رکھتا تھا۔ گھر کا معمول ویسا ہی تھا، مگر جمیل کے دل میں پہلی بار معمول سے ہٹ کر ایک امید جاگی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، گھر میں ایک تھکی ہوئی سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ مریم بیگم باورچی خانے میں سالن چڑھا کر روٹیاں بیل رہی تھیں۔ احمد اکبر خان باہر کسی کام سے گیا ہوا تھا، دھوپ آدھی دیوار پر تھی۔ اکبر علی خان اپنے کمرے میں الماری کے پاس کھڑے کیے کاغذات ڈھونڈتے رہے تھے۔ کبھی دروازہ کھولتے، کبھی پرانی فائلیں دیکھتے، کبھی کپڑوں کے درمیان ہاتھ پھیرتے۔ اتنے میں ان کی نظر بستر کے کونے پر پڑے تکیے کی طرف گئی۔ یہ کیا رکھا ہے؟ انہوں نے تکیہ ایک طرف کیا تو نیچے تہہ کیا ہوا سفید کاغذ دکھائی دیا۔ اکبر علی خان نے بے اختیار اسے اٹھا لیا۔